فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے اور اس کا اختتام ماہ ذوالحجہ پر ہوتا ہے. شعبان یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے. اس شعبان کے مہینے میں جو اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، اہمیت رکھی ہے، فضیلت اور برکت عطا فرمائی ہے، وہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ شعبان کے اندر ہم اس بابرکت مہینے کی تیاری کر سکتے ہیں جس بابرکت مہینے کے اندر اللہ کی رحمت و برکت اور عنایات ربانی کا موسم بہار ہوتا ہے، جس رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ نے اس سے پہلے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ میسر فرمایا، ہمارے لیے یہ شعبان کا مہینہ عنایت فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم روزے، تراویح اور دیگر عبادات جو انتہائی کثرت کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے اندر کرنے والے ہیں، اس کی ہم تیاری کر سکیں. جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے اور ہمارے پاس مہمان کی شکل میں آنے والا ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے مہمان کی شکل میں آئے گا تو اس آنے والے مہمان کی تیاری اور اس کی ہر عظمت و برکت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں تیاری کرنی ہو سکتی ہے، اس کے لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس کے لیے ہمیں اللہ نے یہ شعبان کا مہینہ تیاری کرنے کے لیے عنایت فرمایا ہے. آج سے ٹھیک 1 مہینے قبل رجب کا جب پہلا جمعہ ہوا تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اللہ نے رجب، شعبان اور رمضان بالترتیب ان تینوں مہینے کے اندر ایک تعلق اور رابطہ رکھا ہے.
وہ اس طرح کہ رجب اور رمضان یہ تو عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے ہی، اس درمیان میں اس ماہ شعبان کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اس مہینہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ پھر احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کی مناسبت سے اس مہینے میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ آپ کو اس ماہ شعبان کی اہمیت اس کے نام سے کس طرح واضح ہے اسے بتانا چاہتا ہوں۔ محققین نے، علماء نے لکھا ہے کہ لفظ شعبان یہ شعبن سے مشتق ہے۔ عربی لینگویج میں شعبن کے معنی آتے ہیں شاخ در شاخ، یعنی ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی بے شمار ٹہنیاں ہیں جو اس درخت کو بھاری بھرکم کیے ہوئی ہے۔ گویا ایک درخت اور اس کی بے شمار شاخیں ہیں، تو گویا شعبان شعبن سے مشتق ہے جس کے معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ لہذا اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نیکیوں کے اور عبادتوں کے اتنے سارے شاخیں بنا دیتے ہیں، اور اس کی بے شمار اللہ رب العزت نیکیوں کے حاصل کرنے کے اس مہینے کے اندر وسعت فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض مورخین نے کہا کہ شعبان یہ شعبتن سے مشتق ہے، اور شعبہ کہتے ہیں کسی کام کے ایک حصے کو۔ مثلا یہ آپ ہاسپٹل جائیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ مطلب فلاں شعبہ ہے، یہ سر کے علاج کرنے والا شعبہ ہے، یہ پیٹ کے علاج کرنے والا شعبہ ہے، یہ آنکھ کے علاج کرنے کا شعبہ ہے۔ آپ بڑے یونیورسٹی اور کالجوں میں جائیں گے تو ہر ایک کا الگ الگ فیکلٹیز ہوتی ہیں، شعبے جات ہوتے ہیں۔ تو شعبان یہ شعبہ سے مشتق ہے، یعنی اس مہینے کے اندر گویا کے کام کے کئی حصے ہیں۔ یوں تو اللہ رب العزت کی رحمت و برکت کے ہر شعبے پورے سال کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ چونکہ عبادتوں اور اس پر ملنے والی نیکیوں کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ شعبان شعبہ سے مشتق ہے کہ عبادتوں کا یہ ایک عظیم شعبہ ہے، فیکلٹی ہے۔ پھر محققین نے کہا کہ یہ شعبان در حقیقت 5 چیزوں کے پہلے حرف کو لے کر شعبان بنایا گیا ہے۔ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں، شین ہے، عین ہے، با، الف اور نون۔ محققین نے لکھا کہ شین یہ شرافت سے لیا گیا ہے، شین کا مطلب شرافت اور عزت ہے، اور عین یہ علو مرتبہ سے لیا گیا ہے، جس کے درجات بلند ہو، بلند مقام ہو، اس لفظ سے لیا گیا ہے عین کو، اور با بیر سے لیا گیا ہے، یعنی نیکی کے معنی ہے۔ اور پھر الف کے الفت کے الفت سے الف کو لیا گیا، یعنی الفت کے معنی محبت، اور محبت سے مراد محبت الہی۔ گویا نون یہ نور ہے، اور نور سے مراد نور ہدایت ہے۔
گویا کہ جو بندہ اس شعبان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی ریاضت کرتا ہے، رمضان المبارک کی تیاری کرتا ہے اور اس تیاری میں روزے کی مشق کرتا ہے، نماز کی مشق کرتا ہے، تلاوت کی مشق کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اس شعبان کے 5 حروف کے 5 معنی ہیں، اسی طرح اس بندے کو یہ 5 مراتب حاصل ہوں گے، 5 درجات حاصل ہوں گے، یعنی اسے اللہ عزت و شرافت سے نوازے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جسے عزت سے نواز دے اسے کوئی رسوا ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے بلندی مقام عطا فرماتا ہے، اسے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس عبادت کی توفیق ملتی ہے، تو یاد رکھیے اس توفیق کا ملنا یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کا یہ انعام یعنی توفیق نہیں ملتی اور وہ اللہ کے در تک، اللہ کے گھر تک، اللہ کے مسجد تک وہ نہیں آ پاتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو نہیں ٹیک پاتے ہیں۔ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، انعام ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں عبادت کرنے والے کو علو مرتبہ یعنی بلندی مقام کے ساتھ نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جب توفیق عطا فرمائیں گے تو اللہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو اپنی محبت عطا نہ فرمائے۔ جس بندے کو اللہ عبادت کی توفیق دے کے اپنے گھر بلاتا ہے تو کیا اس بندے سے اللہ محبت نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ شعبان کے الف کے الفت یعنی الفت محبت بھی اسے، الفت الہی بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے اور خدا کی محبت بھی اسے میسر ہو جاتی ہے، اور جس بندے کو یہ سب مل جائے تو نور ہدایت پا لیا۔ جو نور سے نور ہدایت ہے، جو صراط مستقیم ہے، اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس دین پر چلنا اس کے لیے اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہی نور ہدایت ہے۔ جسے نور ہدایت مل جائے اس بندے کو دین پر چلنا مشکل نہیں لگتا، وہ آسانی سے، سہولت سے اور بالکل ہی ایزلی وہ اس دین پر کاربند ہو جاتا ہے اور عمل کرنے کے لیے اسے اس کے چہرے کے پیشانی پر اس کی پیشانیوں کے سلوٹے نہیں پڑتے اور وہ ہر کام کو اللہ کے حکم سمجھ کر اور رضائے الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ حاصل کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان باتوں سے صاف واضح ہے کہ شعبان المعظم کو کس طرح عظمت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں پر شعبان کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کا اللہ رب العزت کو تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے۔ تو گویا کہ اس رمضان شعبان کی عظمت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی فضیلت بس یوں سمجھو کہ جس طرح تمام انبیاء کرام پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے 2 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو میں نے ایک دن دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہفتے کے 2 دن روزہ رکھتے ہیں اور ان دونوں دنوں کو
چھوڑتے نہیں، آپ روزہ مس نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سے 2 دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دن؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا دن۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، میں پیر اور جمعرات کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اللہ کا بندہ روزے کی حالت میں رہے اور اس کا عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے، اس لیے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں۔ پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ تو اور مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے اندر زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع فرماتے تو ایسا لگتا کہ آپ کبھی روزہ بند کریں گے ہی نہیں رکھنا، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا آپ شروع نہیں کریں گے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ کی روایت بھی موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ جب اگر مہینے کا کوئی اکثر روزہ رکھتا ہے تو یوں بول دیا جاتا ہے کہ آپ تو پورے مہینہ روزہ ہی رہتے ہیں۔ تو اس روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شعبان المعظم کے یا تو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، یا پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ اذا بقیہ نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا 15 دن باقی رہ جائے، 15ویں شعبان کے بعد کے جو ایام رہ جائے اس میں روزہ مت رکھو۔ تو آپ سوچیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے، ادھر روزہ رکھنے سے منع بھی کرتے ہیں۔ اس کی توضیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص 15 شعبان تک روزہ نہیں رکھا، 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اس شخص کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب وہ روزہ نہ رکھے وہی بہتر ہے، اب وہ کھائے پیے حشاش بشاش رہے، اور کم سے کم رمضان کا روزہ وہ صحیح ڈھنگ سے رکھ سکے۔ لیکن جو لوگ 1 شعبان سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یا ان کے ذمے قضا روزے ہیں پہلے کے، تو وہ بھی بعد میں رکھ سکتے ہیں، یا اگر کسی کو روزہ رکھنے کا معمول ہو کہ ہر مہینے وہ متعین دن اور متعین تاریخ میں روزہ رکھتا ہے، اور وہ متعین تاریخ اور متعین دن 15 شعبان کے بعد آ رہا ہے، تو اس کو بھی روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، صرف مکروہ شخص کے لیے ہے جس نے 15 تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے روزہ رکھنے سے متعلق فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب نصف شعبان آ جائے، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ قیام کا مطلب عام طور سے عربی کتابوں میں حدیث کے الفاظ میں نماز پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن نے نماز پڑھنے کا لفظ استعمال کہیں نہیں کیا ہے، ہر جگہ نماز کو قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وقرؤوا الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہا نماز قائم کرو، اور یہی سے مفسرین نے یہ بات بتائی کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھا جائے، اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے، چل تو میں آیا والی نماز نہ پڑھی جائے کہ مارا جھٹا جھٹ 2 منٹ میں 4 رکعت مار دیا، ایسا نہیں، اطمینان سے نماز پڑھنے قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ۔ تو قوموا لیلہا میں 15ویں شب کو قیام کرنے کا حکم مل رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیا کرنی ہے؟ اس سلسلے میں حدیث میں کہیں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ عبادت اسی طرح کرنی ہے جو ہم نفل نمازوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم تلاوت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات بعض لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس رات میں اتنے رکعت کی نیت باندھو، یہ صورتیں پڑھو تو تمہیں اتنے نمازوں کا ثواب ملے گا، اتنے 1000 اجر و ثواب ملیں گے۔ اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے صحیح حدیث کے ذریعے سے، وہ سب یوں ہی چلتی اور ضعیف یا پھر موضوع اور من گھڑت روایتیں لوگ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس رات میں عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا جیسے تم عام دنوں میں اللہ کو عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس دن پر بھی کرو، لیکن اس دن تھوڑی زیادہ کرنی ہے۔ تو جس دن ہم نفل پڑھتے ہیں اور نفل پڑھنے کا جو معمول طریقہ ہوتا ہے وہی طریقہ اس دن ہم اختیار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس دن کے بارے میں کچھ ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رات گزارنے کی تھی، چونکہ ازواج مطہرات میں تقسیم تھی باریاں۔ تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بستر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں۔ حضرت عائشہ کو گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ انہوں نے ہر ایک کے دروازے پہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارکین موجود نہیں تھا، آپ کی چپل نہیں تھی جسے پتہ چلتا۔ تو پھر خیال آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع کی طرف گئی۔ آپ کے حجرے سے قریب ہی جنت البقیع ہے، تو جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس امت کی مغفرت کے لیے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، گہار لگا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی رہی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے دعا سے دیکھا تو حضرت عائشہ کھڑی ہے۔ کہا کہ عائشہ تم یہاں، کیا تمہیں اللہ اس کے رسول پر ظلم کرنے کا اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ تم یہاں تک پہنچ گئی؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ کہا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے کہ اس شب اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر
اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ لکھا ہے کتابوں میں کہ عرب قبائل کے اندر جو بکریاں اور بھیڑ پالنے کی گویا کہ وہی تجارت تھی، وہی بزنس، تو سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ بنو کلب کے پاس تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کا ذکر کیا، اور بعض مورخین نے تو اس کی تعداد بھی لکھ دی ہے کہ 20,000 بکریاں قبیلہ بنو کلب کے اندر تھی، اور ان 20,000 بکریوں کے جسموں کے اوپر بال کتنے ہوں گے کوئی گن سکتا ہے کیا؟ کروڑوں، اربوں، خربوں، اور اس دنیا کی بنائی ہوئی کیلکولیٹر مشین بھی فیل ہو جائے، گن نہیں سکتی ہے۔ 20,000 بکریوں کے بالوں کو گننا یقینی طور پر انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کاؤنٹ کرنا ایزی ہے، آسان ہے۔ وہ اس کے مطابق کہہ رہے ہیں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے اجر ملے گا۔ اب یہاں رک کے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ پوری زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ کا ہے، اور وہ بھی ایسا کہ حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اب غور کیجئے گا، چونکہ شدت اور تجدد جو دین میں آتا ہے وہ کس طرح سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جاتے ہیں، فضیلت بھی بتاتے ہیں، پھر کبھی نہیں گئے۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، ہمارے لیے کیا نمونہ ملتا ہے؟ وہ یہی کہ ہم قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا، یہ دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ آپ بھلے ہر سال چلے جائیں، آپ کو ارادہ نہیں تھا، اچانک ارادہ بنا، ضروری بھی آپ نے نہیں سمجھا، اس سال چلے گئے، آئندہ سال بھی اسی طرح کوئی ارادہ نہیں تھا، ضروری بھی نہیں سمجھا آپ نے، چلے گئے، کوئی حرج نہیں، آپ اس طرح ہر سال چلے گئے۔ لیکن جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمارا ویٹ کر رہے ہیں ہمارے مردے، اور ہمارے اعز و اقربا جو ہم سے پہلے وہاں مدفون ہو چکے ہیں وہ وہاں ہمارے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس طرح کے خیالات بنا کر، اور اس دن جو بے شمار مختلف شہروں میں لغویات، خرافات اور واہیات کو انجام دیا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، جشن اور جلوس نکالے جاتے ہیں، میرے محترم کسی حدیث سے، صحابہ کے کسی عمل سے، تابعین کے کسی عمل سے، بزرگان دین کے کسی عمل سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ان کاموں کو نہ کیجئے جن کاموں کا حکم اللہ نے ہمیں نہیں دیا، یہ تو ہم اپنی منچاہی زندگی گزارنا ہو گیا۔ اللہ نے جب کہا اب بھلے وہ چیز آپ کو اچھی لگے، بھلے وہ چیز آپ کو بھلی لگے، میرے محترم اگر آپ ہر بھلی چیز کو دین سمجھنے لگیں گے تو آپ عید اور بقرعید کے دن اذان نہیں ہوتی ہے، اذان دینا بھلا کوئی بری چیز ہو سکتی ہے کیا؟ آپ کہنے لگے کہ بھائی عید کے دن بھی اذان دو، بقرعید کے دن بھی اذان دو، جنازے کے نماز کے لیے بھی اذان دو، دین میں نہیں ہے تو نہیں ہے۔ جس طرح آپ وہاں پہ اذان نہیں دیتے، جبکہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کہے گا جو صاحب ایمان ہوگا کہ یہ اذان کوئی بری چیز ہے، اذان کے کلمات غلط ہیں۔ میرے محترم جب وہ اچھی چیز ہونے کے باوجود اس کو اسی جگہ میں ہم رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شب کے لیے جو ہمیں بتایا اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں، ہاں زندگی میں ایک مرتبہ یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے میں بھی جاتا ہوں، یہ سنت ادا ہو جائے گی پوری زندگی۔
بات تو بہت لمبی ہے، پھر آئندہ جمعہ بھی لوگ بیان کریں گے اس موضوع پہ، بات ابھی پوری ہوئی نہیں ہے۔ تو میں نے حدیث جو شروع کی تھی کہ قوموا لیلہا، اس رات میں عبادت کرنی ہے، وصوموا نہارہا، اور 15ویں جو تاریخ ہوگی شعبان کو، اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کے تعلق سے یاد رکھیے کہ یہ روزہ فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب اور مسنون ہے۔ آپ اگر رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور آپ نہیں رکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کے کھاتے میں گناہ لکھ دیا جائے گا، گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو آپ حسب بشاشت اور طبیعت آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔